आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यूटीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। रॉयल यूटीवी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की वीडियो में कोई भी तमहीद बांधे बगैर हम आपके सामने एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जंग का आगाज़ हो चुका है। नगोर्नो कराबाग के मसले पर आज़रबाईजान ने आज सुबह शदीद हमला किया है आर्मीनिया की सरहद पर, जिससे काफ़ी लोगों के मारे जाने की इत्तलात मिल रही हैं। आर्मीनिया ने कहा है कि इस वक्त उसने आज़रबाईजान के 3 हेलीकॉप्टर, 3 टैंक और एक ड्रोन तैयारा तबाह किया है और कई मिलिट्री के लोगों को हलाक भी किया है। गो कि आज़रबाईजान ने इसकी तरदीद करते हुए कहा कि उनका सिर्फ एक हेलीकॉप्टर तबाह हुआ है और एक टैंक तबाह हुआ है। ख़बरें मुस्तकिल आ रही हैं, क्लैशेस बढ़ रहे हैं, दोनों तरफ घमसान की जंग जो है वो जारी हो चुकी है। अब देखना यह है कि इसमें खित्ते के दीगर दूसरे ममालिक शामिल होते हैं या नहीं। तुर्की ने ऐलान किया है कि वो आज़रबाईजान के साथ है, आज़रबाईजान को वो तनहा किसी सूरत नहीं छोड़ेगा। ये ऐलान किया गया, तुर्की के वज़ीर आज़म ने आज ऐलान किया है। और इधर रशिया ने यह बात कही है कि कोशिश ये की जाए कि फ़ौरन सीज़ फायर किया जाए। उसने आज़रबाईजान को हुक्म दिया है। जैसा कि हम ये बात जानते भी हैं कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया दोनों ही पोस्ट सोवियत यूनियन रियासतें हैं, यानी सोवियत यूनियन के इन्हदाम के बाद इन रियासतों का क़याम अमल में आया था। गो के इन दोनों के दरमियान दुश्मनी बहुत पुरानी है। नगोर्नो कराबाग के मसले को लेकर देखा जाए तो सन 1918 से 1920 के दरमियान इस मसले का आगाज़ हुआ। ये आप नक्शे में देख भी सकते हैं। इस इलाके को कोशिश करते हैं कि आपको मज़ीद एक बड़ा नक्शा दिखाएं और दिखाएं कि ये जो है कहाँ पर वाक़ है। देख सकते हैं कि नगोर्नो कराबाग आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान कायम है। यहाँ पर एक छोटी सी रियासत जिसको रेट में बताया गया है, ये जो है आर्मीनिया के ज़ेर कंट्रोल है और बाकी का इलाका आज़रबाईजान कंट्रोल करता है इस इलाके को। अगर हम नक्शे में मज़ीद इसको देखें, आपको गूगल मैप्स में भी दिखाते हैं। यहाँ पर ये जॉर्जिया का इलाका है। जॉर्जिया एक मुल्क है। इसके अलावा ये इलाका जो है वो रशिया का है और यहाँ पर आज़रबाईजान है और आर्मीनिया, इन दोनों के दरमियान जो है नगोर्नो कराबाग का मसला है। यहाँ पर रिपब्लिक ऑफ अर्तकाश भी कायम हुई है, जो कि एक स्मॉल टेरिटरी है। इस अगर मसले को देखा जाए तो ये बिल्कुल कश्मीर की तरह का मसला है, जिसमें अगर हम नगोर्नो कराबाग को मकबूजा कश्मीर मान लें जिस पर इंडिया का कब्ज़ा है, तो रिपब्लिक ऑफ अर्तकाश जो है, अशाक या जो भी कहा जाए इसको, ये बिल्कुल आज़ाद कश्मीर की तरह है जहाँ पर आर्मीनिया का कब्ज़ा है। यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उन्होंने ऐलान किया है कि काफ़ी सारे बच्चे और औरतें आज़रबाईजान के इस हमले में मारी गई हैं। अब देखना यह है कि ये सूरत हाल किस तरफ जाती है। लग ये रहा है कि खित्ते के बड़े बड़े ममालिक इस जंग में मुलव्विस होने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर बड़ी ही ज़बरदस्त जो है वो बात कही गई है। अब उमर सालिक ने यह बयान भी दिया, जो तुर्की के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने ये बात कही कि हम किसी भी सूरत जो है वो आर्मीनिया को अलाउ नहीं करेंगे कि वो आज़रबाईजान के ख़िलाफ़ जाए। इधर जो कुर्द लीडरों ने भी ऐलान किया है कि हम जो हैं वो इस जंग में शिरकत के लिए आर्मीनिया के साथ हैं। तो इस हवाले से PKK जो कुर्दों की एक जमात है, वो भी तैयारियां कर रही है कि वो आर्मीनिया जाकर मज़ीद जो है वो तुर्कों के ख़िलाफ़ अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा सके। इस ज़मीन में अगर देखा जाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, जिसको हमने पहले भी पढ़कर सुनाया था, वो बड़ी इम्पॉर्टेंट होती जा रही है। लगता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में जो पेशन गोई की वो यकीनी तौर पर अब हमें पूरी होती हुई नज़र आ रही है। आइए उस हदीस को पढ़ते हैं। मुस्तदरिकुल हाकिम 6ठी जिल्द हदीस नंबर 8428। हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जज़ीरा ख़राबी से अमन में है जब तक आर्मीनिया बर्बाद नहीं होता। यानी जज़ीरा वो इलाका है, अगर हम कोशिश करके आपको नक्शे में दिखा भी सकें, आइए उसको देखते हैं, छोटा सा करते हैं। जज़ीरे का इलाका वो इलाका है जहाँ दरियाए फ़रात और दरियाए दजला आपस में करीब आ जाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपको दिखाएं। इराक़ का ये इलाका कहलाता है। अगर इराक़ के इस इलाके को देखा जाए, कोशिश करते हैं कि बड़ा करें और आपको दिखाएं। इस इलाके में ये दरियाए दजला और दरियाए फ़रात आपस में करीब आ जाते हैं, जिससे फिर ये जो बीच का इलाका है वो जज़ीरा का इलाका है।
تو اس علاقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اس حدیث کو لیا جائے تو اس علاقے میں جو ہے پھر ایک بڑی لڑائی آنے کا اندیشہ پیدا ہو جائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ صورتحال کس طرف جاتی ہے کہ قریباً یہ علاقہ کہلاتا ہے جس کو ابھی ہم آپ کے سامنے نقشے میں دکھا رہے ہیں۔ موصل بھی اس علاقے میں آتا ہے، جزیرہ کے علاقے میں، اور یہ اربیل کا علاقہ بھی آتا ہے۔ یہاں جو ہے دونوں دریا جو ہیں، دریا دجلہ اور فرات، آپس میں قریب آ جاتے ہیں۔ اس علاقے کو دجلہ جزیرے کا علاقہ کہا جاتا ہے۔ اس علاقے کی اس حدیث میں کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ آرمینیا خراب ہوگا، پھر جو ہے وہ جزیرہ کا علاقہ یعنی ایران کا علاقہ، عراق کا علاقہ جو ہے وہ خرابی میں آئے گا۔ تو اب لگ یہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پوری ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ جب تک آرمینیا برباد نہیں ہوتا، اب آرمینیا کی تباہی کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ مصر محفوظ رہے گا جب تک جزیرہ برباد نہیں ہوتا، یعنی اس کے یہی بات کہی گئی کہ عراق کی لڑائی کے بعد جو ہے وہ پھر مصر کی باری آئے گی، کیونکہ مصر میں بھی اب صورتحال کافی کشیدگی پائی جاتی ہے اور کوفہ محفوظ ہے جب تک مصر برباد نہیں ہوتا۔ ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ عراق کی لڑائی میں جو اس کے جنوبی حصے تھے وہ کافی محفوظ رہے۔ صدر صدام حسین پر حملے کے بعد کافی حد تک جو جنگ لڑی گئی وہ شمال کے علاقوں میں لڑی گئی، عراق کے، جس میں موصل، اربیل، بغداد وغیرہ اور فلوجہ کے علاقے تھے، لیکن کوفہ اور بصرہ کے علاقے اور دیگر دوسرے جہاں شیعہ حضرات کی اکثریت ہے وہ علاقے محفوظ رہے۔ نجف شریف بھی جو اس میں شامل ہیں، کربلا شریف بھی اس میں شامل ہیں، تو یہ علاقے محفوظ رہے۔ لیکن اب لگ یہ رہا ہے کہ وہاں بھی جو ہے وہ جو پرابلمز ہیں، جو کشیدگی ہے وہ ہمیں نظر آئے گی۔ کفر کا شہر فتح نہیں ہوتا جب تک جنگیں نہیں ہوں گی، اس وقت تک دجال ظاہر نہیں ہوگا جب تک کفر کا شہر فتح نہیں ہوگا۔ یعنی یہ بات ہوئی کہ پھر یہاں پر ایک اور پیشن گوئی کی گئی کہ کفر کا شہر یعنی قسطنطنیہ کی بات کی گئی۔ اب قسطنطنیہ پر بھی لگ رہا ہے کہ اس کانفلکٹ کے نتیجے میں، یعنی آذربائیجان اور آرمینیا کے کانفلکٹ کے نتیجے میں لگ رہا ہے کہ ترکی پر بھی حملے کے خدشات جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جیسا کہ ہم اخبارات میں بھی پڑھ رہے ہیں، اپنی ویڈیوز میں بھی آپ لوگوں کو بتا چکے ہیں کہ ترکی پر حملے کے لیے ایک بڑا اتحاد تشکیل پا رہا ہے، جس میں یونان، روس، امریکہ، فرانس اور دیگر بڑے عیسائی ممالک شامل ہیں جو اس وقت ترکی پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، یہ پیشن گوئی اب ہمیں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آئیے ایک اور حدیث پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 4427، مستدرک الحاکم چھٹی جلد۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تمہیں دو میں سے ایک ملک اختیار کرنے پر مجبور کیا جائے تو آرمینیا کو منتخب مت کرنا، کیونکہ وہاں پر ایک خطہ زمین ایسا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اگر اس حدیث کو اگر دیکھیں ہم تاریخ کے تناظر میں تو ہمیں یہ بات محسوس ہوگی کہ آرمینیا کا علاقہ، آرمینین جس کو ٹیریٹری کہا جاتا ہے، یا آرمینین لینگویج یا دیگر دوسرے جو علاقے کہلاتے ہیں، آپ یہ بات جانتے ہیں کہ جو اس زبان کے بولنے والے ہیں وہ ہزارہ سال سے، ہزارہ برس سے یہ خطہ، یہ زمین، یہ لوگ لڑائیوں کا جو ہے وہ پیش خیمہ رہے ہیں۔ یہاں پر بڑی بڑی لڑائیاں لڑی گئیں، روم اور ایران کی لڑائیاں بھی یہاں پر لڑی گئیں۔ اس کے علاوہ جنگ عظیم اول میں بھی اس علاقے میں ایک بڑا خون بہایا گیا، جہاں پر جب عثمانی سلطنت نے آرمینیائی لوگوں کی بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر یہاں پر کارروائی کی تھی، اور پھر روس بھی اس میں انوالو ہو گیا تھا۔ بہرحال یہ اس خطے کی تاریخ رہی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ اس علاقے کو منتخب مت کرنا، کیونکہ یہاں پر مستقل عذاب نازل ہوتا رہتا ہے۔ تو بہرحال اب دیکھتے ہیں یہ صورتحال کس طرف جاتی ہے۔ آج کی اس واقعے میں لگ یہ رہا ہے کہ ایک مزید کشیدگی، مزید بڑی لڑائی جو ہے دونوں ممالک کے درمیان دیکھنے میں آئے گی، آذربائیجان اور آرمینیا میں، جس میں دیگر خطے کے دوسرے ممالک جو ہیں وہ انوالو ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر ہم یہ بتاتے بھی چلیں کہ سوویت یونین کے انہدام کے بعد یہ نکونو کاراباخ کا جو مسئلہ تھا اس نے مزید شدت اختیار کری۔ سن 1991 میں اور 2016 میں یہ دونوں ممالک یہاں پر جنگیں کر چکے ہیں، لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ یہ جنگ ایک بڑی جنگ میں تبدیل ہونے جا رہی ہے۔ اب آخر میں تھوڑی سی بات کریں گے تائیوان کے مسئلے پر۔ تائیوان کے مسئلے پر دیکھا جائے تو وہاں پر کافی کشیدگی نظر آ رہی ہے۔ چائنا کے جو جہاز ہیں جس میں J-20 اسٹیلتھ فائٹر ہیں، وہ انہوں نے پرواز کری تائیوان کے قریب، تقریباً 100-200 کلومیٹر دور، یعنی قریباً
5 سے 7 منٹ کا راستہ تھا کہ اگر وہ طے کرتے تھے تو تائیوان کی سرحدوں پر تائیوان کے اوپر جزیرے کے اوپر پرواز کر سکتے تھے۔ اس واقعے کو لے کر چائنا کے اخبار گلوبل ٹائمز نے یہ اعلان کیا ہے کہ بہت زیادہ فیئر بڑھ گیا ہے۔ ادھر تائیوان کے اخبارات بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ تائیوانی لوگوں کو یقین ہے کہ چائنا حملہ کرنے والا ہے۔ امریکہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کے الیکشن قریب آتے جا رہے ہیں اور وہاں کے دیگر جتنے بھی دوسرے میڈیا ہیں، ذرائع ابلاغ کے ادارے ہیں یا دوسرے ادارے ہیں، وہ اس وقت الیکشن کی تیاریوں میں مصروف نظر آتے ہیں۔ تو ان مصروفیات سے فائدہ اٹھا کر، اس گہما گہمی سے فائدہ اٹھا کر لگ رہا ہے کہ چائنا حملہ کرنے والا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اکتوبر کے مہینے میں کیا نظر آتا ہے، یا نومبر کا مہینہ بھی اس حوالے سے بڑا دلچسپ ہوگا۔ لیکن چونکہ نومبر کے مہینے میں ساؤتھ چائنا سی کافی رف ہو جاتا ہے، وہاں پر زیادہ نیویگیشن کی سہولیات ہیں وہ پرووائڈ نہیں ہوتی، اس لیے لگ یہ رہا ہے کہ اکتوبر میں ہی چائنا جو ہے کوئی بڑا فیصلہ کرے گا۔ ادھر تیاریاں ہو رہی ہیں، تائیوان نے بھی میزائل ٹیسٹ کیے ہیں، کروز میزائلز بھی ٹیسٹ کیے گئے اور دیگر دوسرے اپنے اسلحے کو ٹیسٹ کیا ہے، وہ ڈرلز کر رہے ہیں۔ تائیوان کی پریزیڈنٹ بھی اپنے دیگر جو ملٹری انسٹالیشنز ہیں ان کا شدت سے دورہ کر رہی ہیں، کوشش کر رہی ہیں کہ وہ اپنی پوری جو ملٹری کے لوگوں ہوں اور نیوی کے اور ایئر فورس کے لوگوں کو جو ہے وہ ان کا جوش و خروش دلائیں۔ ادھر یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ F-16 طیارے پہنچ رہے ہیں تائیوان کے جزیرے پر، قریباً اب 200 F-16 طیارے تائیوان کو حاصل ہو جائیں گے۔ ایک بڑی ڈیل کی گئی تھی پچھلے سال $11 بلین کی، جس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ قریباً جو ہے 30 سے 40 جو ہے وہ طیارے تائیوان کو ملیں گے، جس سے ٹوٹل تعداد جو ہے F-16 کی وہ تقریباً 200 ہو جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ صورتحال کس طرف جاتی ہے اور کیا صورتحال بنتی ہے۔ جنگ کے خدشات، جنگ کے بادل نمودار ہو رہے ہیں، آہستہ آہستہ ہمیں سیناریو مزید سامنے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم اور اللہ حافظ۔